آج ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ عمران خان اتنے پاپولر کیوں ہوئے ہیں؟ اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ عمران خان پاکستان کے ان چند گنے چنے رہنماؤں میں سے ہیں جو اس ملک کے لوگوں کے دلوں کے تاروں کو چھونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ ان سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، جس طرح اس ملک کے لبرل ترقی پسند دانشوروں اور صحافیوں کا ایک حصہ ان کا شدید مخالف ہے، اور اب ان کی یہ مخالفت نفرت اور غصے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس ساری مخالفت کے باوجود یہ حقیقت تو نہیں بدلتی کہ عمران خان کی تمام کمزوریوں، کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب گزشتہ چند ہفتوں میں اس مقبولیت میں ایک ایسا بڑا اسپرٹ آیا ہے جیسے کوئی پہاڑی چشمہ اچانک پھوٹ پڑا ہو اور ایک پرجوش پہاڑی ندی کی طرح بپھر کر آگے بڑھ کر ایک دریا میں تبدیل ہوتا جا رہا ہو۔ کیا ہمیں اور خاص طور پر عمران خان کے مخالفین کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ جہاں تک مخالفت کا تعلق ہے تو ایسا کون سا بڑا اور پاپولر رہنما رہا ہے جس کے کچھ لوگ شدید مخالف نہیں رہے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور الطاف حسین، جن سب کو ایک وقت میں مقبولیت کا عروج دیکھنے کو ملا، انہیں اس مقبولیت کے وقت بھی برسر عام برا بھلا کہنے والے اور ان کا مضحکہ اڑانے والے لوگ صحافی اور دانشور نہیں تھے؟ جو لوگ آج عمران خان کی جی توڑ کر مخالفت کر رہے ہیں، اسی طرح جیسے کبھی محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو کی ان کے عروج کے وقت مخالفت کی گئی تھی، اس کی ان کے مخالفین کے پاس ضرور کچھ وجوہات ہوں گی اور شاید ان میں سے کچھ درست بھی ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود عمران خان کو لوگوں کے ایک بہت بڑے حصے کی والہانہ محبت اور حمایت کیوں مل رہی ہے، جیسے کبھی محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی مخالفت کے باوجود ملی تھی؟ وہ لوگ جو عمران خان کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ دبانے کے بجائے اپنے اختلافات کے باوجود اس بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کو ان کی کئی کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود یہ بے پناہ مقبولیت کیوں ملی ہے۔ اس سے پہلے ہماری آنکھوں کے سامنے تمام کوششوں کے باوجود مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو کی آواز میں یہ جادوئی اثر کیوں نہیں آ سکا؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے شاید ہم یہ بات بھی سمجھ سکیں کہ پاکستان میں کوئی سیاسی رہنما لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے دلوں کے تاروں کو چھونے میں کب اور کیوں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ جادو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کسی رہنما میں کم از کم 3 صفات ایک ساتھ اکٹھی نہ ہوں، جو اس ملک کی تاریخ میں بہت کم بار ہوا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں کوئی سیاسی رہنما اس وقت تک بڑے پیمانے پر پاپولر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی سنسیریٹی آف پرپز پر لوگوں کو دل سے یقین نہ ہو، جس کی بات انہیں خود اپنے دل کی آواز نہ لگے اور جو انہیں اس کے دل سے آتی ہوئی محسوس نہ ہو۔ یہ قلبی تعلق ہزاروں تقریروں اور ایمانداری کے اعلانات سے پیدا نہیں ہوتا۔ ایک رہنما کے ساتھ یہ انسٹنٹ کنیکشن صرف اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب لوگ یہ محسوس کریں کہ وہ رہنما دلیری اور استقامت کے ساتھ حق و انصاف کے لیے اور ظلم کے خلاف دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ آج سے پہلے یہ اعزاز صرف قائد اعظم محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو کو ہی نصیب ہوا تھا۔ یہ عطیہ قدرت ہوتا ہے، این سعادت بزور بازو نیست۔ دوسرے اس رہنما کے لیے لازم ہے کہ اس کا پیغام اس ملک کے لوگوں کے ان اعتقادات، ان کے بنیادی فلسفہ حیات اور ان کی مذہبی اور ثقافتی روایات اور تہذیب سے ہم آہنگ اور سنکرونائزڈ ہو، جو اس ملک کے لوگوں کے کلچرل ڈی این اے کا حصہ ہیں۔ کسی ملک اور قوم کا یہ کلچرل ڈی این اے اور ان کی مذہبی اور ثقافتی روایات ہزاروں سالوں میں ان کے تہذیبی سب کانشیس کا حصہ بنتی ہیں، اور ان کے سیاسی خیالات کی عمارت بھی اسی بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی آزادی کی جدوجہد میں بھی ہمیں یہی نظر آیا تھا۔ محمد علی جناح کی جدوجہد بھی جب تک ہندوستان کے مسلمانوں کی ان تہذیبی روایات سے جدا رہی، اس کی مقبولیت شہری درمیانہ طبقے تک
محدود رہی، لیکن جب 1937 اور خاص طور پر 1940 کے بعد انہوں نے اپنی جد و جہد، اپنے لباس اور اپنے پیغام کو علامہ اقبال کے اسلامی مساوات اور فلاحی ریاست کے خواب کے ساتھ ہم آہنگ کیا، تو ہندوستان کے مسلمانوں میں جیسے ایک بجلی دوڑ گئی، اور انہوں نے برطانوی کولونیل اسٹیبلشمنٹ اور کانگریس کی ہندو اسٹیبلشمنٹ کی شدید مخالفت کے باوجود پاکستان کے خواب کو صرف 7 سالوں میں سچ کر کے دکھا دیا۔ بیرسٹر موہن داس کرم چند گاندھی کو بھی مہاتما گاندھی بننے کی وسیع عوامی مقبولیت اسی صورت میں حاصل ہوئی جب انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے خواب کو رام راج اور ستیہ گرہ کے تصور کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ اسی طرح ماؤ زیتونگ، ڈینگ جیاؤپنگ اور آج تک چینی قیادت نے اپنے انقلابی سیاسی پروگرام کو کنفیوشس اور لاؤتزے کے پیغام کے ساتھ ہم آہنگ رکھا ہے۔ ان کی ریاست، اس کے اداروں اور ان کے فلسفہ حیات کی 3000 سال پرانی تاریخ اور روایات ہیں، جو وہ صرف اس لیے تبدیل کرنے پر تیار نہیں ہیں کہ کسی دوسری چند 100 سال پرانی تہذیب کے رونت اور نخوت سے بھرے ہوئے دانشوروں کے خیال میں ریاست، جمہوریت، ملٹی پارٹی پارلیمانی سیاست، انسانی تعلقات اور خاندان کو چلانے کا واحد قابل قبول راستہ وہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا، اور جو اس راستے پر نہیں چلے گا اسے ملعون اور متون قرار دیا جائے گا اور اسے اس کی اس حکم عدولی پر خاک میں ملا دیا جائے گا۔ کسی قوم پر وہ بیرونی سیاسی خیالات اور نظریات جو اس کی اپنی تہذیبی بنیاد سے متصادم ہوں، وقتی طور پر حاوی تو ہو سکتے ہیں، لیکن جلد ہی ان کا ملمہ اتر جاتا ہے۔ جس طرح ایک انسانی جسم کا نظام ہضم اپنے سے متصادم اور ضرر پہنچانے والے ایلیمنٹ کو قدرتی طور پر جسم سے نکال کر وامٹ کر دیتا ہے، اسی طرح قوموں کے کلچرل ڈی این اے سے متصادم اور بیرونی ایلین نظریات کو ان کا تہذیبی نظام ہضم جلد یا بدیر باہر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ یہ ہمیں چین میں بھی نظر آیا ہے، افغانستان اور ایران میں بھی نظر آیا ہے، اور اب ترکی میں 70-80 سال کی بقول اقبال مغرب کے جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری کی نقالی کے بعد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر وہ قومیں جنہوں نے بیرونی حکومتوں اور ان کی تہذیبوں کا یہ جبر اپنے پورے ملک یا اس کے کچھ حصوں پر کولونیل قبضوں کی شکل میں سہا ہے، ان کے کلچرل ڈی این اے اور سیاسی سب کانشیس میں اپنے معاملات میں بیرونی ملکوں کی مداخلت اور ان کے سیاسی نظریات کے خلاف ایک گہرا اینٹی امپیریلسٹ جذبہ اپنی پوری شدت اور نفرت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے پر باہر نکل آتا ہے۔ ظلم اور جبر کے خلاف جہاد اور کلمہ حق کو بلند کرنے کا یہ جذبہ اور اس سے بے پناہ محبت اور ہمدردی کا یہ احساس ہمیں 1857 کی جنگ آزادی کی تڑپ سے لے کر 1920 کی تحریک خلافت اور تحریک پاکستان کی جد و جہد میں کار فرما نظر آتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی طرف سے 1000 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی کی للکار، اور نواب سراج الدولہ کی بے سر و سامانی کے عالم میں جب عین جنگ کے دن اس کا سپہ سالار میر جعفر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لارڈ کلائیو سے جا کر مل گیا تھا، اس وقت جنگ پلاسی اور سرنگا پٹم میں بہادری کے ساتھ لڑ کر شہید ہونے کی گونج لندن اور پیرس کے ایوانوں میں بھی سنی گئی تھی۔ کسی کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارا تہذیبی خمیر بدر اور احد کے میدانوں اور کربلا کے ریگزاروں میں حق و باطل کی جنگ سے اٹھا ہے اور ہمارے کلیکٹیو سب کانشیس میں رچ بس گیا ہے۔ اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے اور اہل بیت پر ظلم کے خلاف جنگ لڑنے والوں سے محبت کے اس جذبے کے ساتھ ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن، میر صادق، میر جعفر اور اہل کوفہ سے نفرت کرنے کا دلی احساس ہمارے تہذیبی ڈی این اے میں گہرائی تک بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملک کے لوگوں کے دلوں میں اترنے کے لیے تیسرا بنیادی ایلیمنٹ اور جزو اعظم ان کے لیے اپنی ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے قیام کا تصور اور وعدہ ہے جس پر وہ یقین کر سکیں۔ وہ چاہے ایسے 1400 سال پہلے انسانی تاریخ میں پہلی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی جیتی جاگتی مثال ہو، یا آج سے 75 سال پہلے اسی تجربے کو دہرانے کے لیے ایک نئے وطن پاکستان کا خواب ہو، یا ذوالفقار علی بھٹو کے اسلامی سوشلزم کے تحت مزدور کسان راج کا وعدہ ہو، یا آج عمران خان کا اسکینڈینیوین فلاحی ریاست اور ریاست مدینہ کے امتزاج کو دوبارہ قائم کرنے کا وعدہ ہو۔ ان سب کی تہ میں لوگوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے بچوں کی معاشی فلاح، بہتر زندگی اور انصاف کے حصول کی تڑپ کام کر رہی ہے۔ سیاست کے ایک بنیادی طالب علم کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب قومی خودداری اور آزادی کے جذبے کے ساتھ ہمارے مذہبی اعتقادات اور تہذیبی روایات کی پوری پاسداری اور عزت و احترام کے ساتھ دو روٹی اور عام آدمی کے ساتھ انصاف کرنے کا وعدہ کرنے والے رہنما پر جب لوگوں کا یقین قائم ہو جاتا ہے تو انسانوں کے وہ سمندر اٹھ جاتے ہیں جو 1968 میں ہمیں بھٹو کی آواز پر اٹھتے ہوئے نظر آئے تھے، جو ہمیں 1978 میں امام خمینی کی آواز پر تہران میں اٹھتے نظر آئے تھے، جو 2011 میں ہمیں قاہرہ میں التحریر اسکوائر میں اٹھتے نظر آئے تھے، اور آج وہ ہمیں 54 سال کے بعد عمران خان کی آواز پر پاکستان کے تمام شہروں اور قصبوں میں اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کو نظر آ رہا ہو۔ جب اپریل 1917 میں لینن نے کہا تھا کہ there are decades when nothing happens and there are weeks when decades happen، تو اس وقت بھی سینٹ پیٹرزبرگ میں اور 1968 میں پاکستان میں اور 1978 میں تہران میں اور 2011 میں قاہرہ میں اور 2016 میں استنبول میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود تھے جو لاکھوں لوگوں کی سڑکوں پر مزاحمت کو چند سو لوگوں کا تماشا کہہ کر اس کا مضحکہ اڑا رہے تھے۔ ہم انقلاب فرانس اور انقلاب روس میں کامیاب ہونے والے رہنماؤں کی داستانیں تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا اس لمحے جب یہ انقلاب برپا ہو رہے تھے اس وقت ایسے سینکڑوں دانشوروں اور صحافیوں کی تحریریں آج ریکارڈ پر ہمارے عبرت کے لیے موجود نہیں ہیں، جو عین اس وقت لوگوں کے اس ابھار کو چند لوگوں کا فساد کہہ رہے تھے؟ اسی لیے کہتے ہیں جب انسانوں کے قلب پر تالے پڑ جائیں تو ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ آج پاکستان میں جو لاکھوں لوگوں کا احتجاج ہو رہا ہے، یقیناً اس کا مضحکہ بھی اڑایا جا سکتا ہے، اسے جوڈیشل ایکٹیویزم کے بند باندھ کر اور ریاستی طاقت کے اداروں کے جبر کی طاقت سے کچلا بھی جا سکتا ہے، اور اس ملک کے لاکھوں لوگوں کا یہ غصہ طاقت کے ایوانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کر سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ آفاقی نظام قدرت کے وہ اندیکھے ہاتھ کریں گے جو اس کائنات کے کون و مکان اور انسانی سماج کے بنیادی قوانین کا نظام چلا رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا ہے وہ صرف آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن پاکستان کی رزم حیات میں اس کی اگلی منزل کا جب فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت کون کہاں کھڑا تھا، اس کا مجھے یقین ہے آنے والا مورخ ضرور ریکارڈ کرے گا۔